تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او صلبت، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پہ، پھانسی پہ، تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، یعنی یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں، مخلوق میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ قتل بھی کر دیا جائے، ہاں قتل جرم کم ہے، قتل برداشت کم ہے، یہاں تک کہ تمہیں جلا دیا جائے تب بھی یہ شرک سے کم ہے، تمہیں سولی پہ، تختہ دار پہ، پھانسی کے گھاٹ پہ لٹکا دیا جائے تب بھی یہ برداشت کر لینا، لیکن مجھے شرک کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں بھئی آپ کے رشتہ دار کتنے ہیں، وہ بڑا فخریہ انداز میں کہے گا میرے تو فلاں فلاں رشتہ دار ہیں۔ آپ اس سے پھر پوچھیں آپ کے چاچا کتنے ہیں، پھر وہ فخریہ کہے گا میرے اتنے چاچا ہیں۔ پھر آپ ان سے ماموں پوچھیں، وہ آپ کو فخریہ بتائے گا میرے اتنے ماموں ہیں۔ بھائی کتنے ہیں، وہ بتائے گا فخریہ میرے اتنے بھائی ہیں۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے آپ کے ابا کتنے ہیں، فوراً اس کو غصہ آئے گا، یہ کیسا سوال ہے؟ ہر انسان کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، دو باپ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہر مخلوق کا، ہر انس و جن کا خالق و مالک و رازق صرف ایک اللہ ہے۔ یہی اللہ فرما رہے کل هو اللہ احد۔ اللہ کو جس طرح اس بندے کو غصہ آتا ہے جس سے یہ سوال ہو کہ تمہارے ابا کتنے ہیں، تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر ایک اور معبود ہوتا، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی خالق ہوتا، لفسدتا، اللہ فرما رہے ہیں پھر زمین و آسمان میں فساد ہوتا۔ ایک چاہتا بارش برسائے، دوسرا چاہتا نہ برسائے، ایک چاہتا یہاں پر بارش ہو، دوسرا چاہتا یہاں پر بارش نہ ہو، ایک چاہتا اسے زندگی ملے، دوسرا چاہتا نہیں اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، ایک کچھ چاہ رہا ہوتا، دوسرا کچھ چاہ رہا ہوتا۔ فرمائیں کہ یہ لفساد آتا، پھر روئے زمین کا یہ نظام، کائنات کا نظام چلتا نہیں، یہ دھرم بھرم ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو یہ شرک کے بارے میں ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے اور سمجھ سکتا نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بڑے ولی اللہ کے مقربین ہیں، یہ تو نیاز کرنے گئے ہیں، یہ تو مقربین ہیں، ولیوں کے مجاور ہیں، یہ تو مزار کے درگار کے یہ مجاور بنے ہوئے، یہاں وہاں جا کے یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، وہاں پر یہ چلہ لگا کر آ رہے ہیں، 40 دن کا چلہ کاٹ کے اس مزار سے آ رہے ہیں۔ تو وہ دوسرا دیکھنے والا شخص سمجھ رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے مقربین ہیں، بڑے ولیوں کے یہ غمخوار ہے، دلدار ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داتا کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مالک کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا کہے، مالک الملک کہے، احکم الحاکمین کہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک اعلان ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ان کی معافی نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ کافر کو تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ ان کی معافی ہے ہی نہیں، لیکن یہ بھی سمجھ لے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکوں کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا پروانہ نہیں ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا جرم عظیم ہے۔